اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد تمام معزز علماء کرام اور حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی کہ میں آج ختم نبوت ریڈر کلب کے اس نورانی محفل میں حاضر ہو سکوں اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں۔ اور میں شکر گزار بھی ہوں جناب پروفیسر صمد صاحب کا کہ انہوں نے یہ ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کا سیٹ پچھلے سال مجھے عنایت فرمایا تھا۔ بہت ہی اعلیٰ خدمت ہے ختم نبوت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی زحمات اور خدمات کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، صرف 5 منٹ آپ کے قیمتی وقت سے لوں گا، توجہ کا طالب ہوں کہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان ختم نبوت کو نہیں مانتا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان پھر خدا کو بھی نہیں مانتا، چونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نص قرآنی موجود ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اور ابھی علامہ صاحب وہ حدیث بھی بیان فرما رہے تھے کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یعنی قرآن سے بھی ہمارے پاس نص موجود ہے اور حدیث سے بھی نص موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں عرض کروں کہ نص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، ایک ایسا محکم بیان کہ جس میں کسی قسم کے شبے کا احتمال بھی نہیں ہے، کسی شبے کا گزر بھی وہاں سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں ایک لمحے کے لیے اگر ہمارے پاس یہ آیت نہ ہوتی، اول تو الحمدللہ آیت موجود ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، اگر فرض کریں یہ آیت نہ ہوتی یا ختم نبوت کی حدیث نہ ہوتی تو پھر بھی عقلی طور پر پیغمبر اسلام کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے، رسول اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیغام خدا آئے اور وہ آگے تبلیغ کرنے پر مأمور ہو۔ خبر کس چیز کی آئے گی؟ شریعت کی، احکام کی، حلال و حرام کی، اور تبلیغ بھی اسی شریعت کی کرنی ہے۔ اور جب خدا یہ فرما دے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اسلام کو، دین کو مکمل کر دیا، شریعت مکمل ہو گئی، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ اس دین سے راضی ہو گیا، یعنی جو کچھ پیغام انسانوں کے لیے آنا تھا وہ آ چکا۔ اب عالم غیب میں کوئی ایسا پیغام باقی نہیں ہے جس کو انسانوں کے لیے بھیجنا ہو۔ تو جب سارا پیغام آ گیا، ساری خبر آ گئی، ساری شریعت آ گئی، تو پھر اس شریعت کو وصول کرنے والے کی اب زمین پر ضرورت بھی باقی نہیں ہے۔ اب کوئی وحی بھی نہیں آئے گی، کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا، کوئی نیا پیغام بھی نہیں آئے گا، یہی شریعت قیامت تک انسانوں کی ہدایت کرتی رہے گی۔ تو اس طرح بھی اگر انسان عقل سے سوچے تو کسی نبی کی بعد از رسالت معاب ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا ہر مسلمان اسی وقت مسلمان ہے جب وہ نبوت پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور جس ہستی پر آ کر وہ سلسلہ ختم ہوا ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخص العیاذ باللہ یہ ذرہ برابر بھی عقیدہ رکھتا ہے یا اس کے تصور میں بھی کہیں یہ بات ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ شخص مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ پر دین کو مکمل کر دیا، انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی کسی بھی لفظ میں، کسی بھی طریقے سے، کسی اشارے سے، کنایے سے اپنے آپ کو یا کسی کو بھی نبی سمجھتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ میں عرض کروں دائرہ انسانیت سے خارج ہے۔ آپ دیکھیں جب سلمان رشدی ملعون نے کتاب لکھی ہے رسول اللہ کی بے احترامی توہین میں اسٹینڈنگ ورسز، تو سب سے پہلے عالم اسلام میں ہمارے عظیم مجتہد آیت اللہ خمینی نے اس کے قتل کا فتویٰ صادر کیا، اور آج تک اس کے قتل کا فتویٰ کوئی واپس نہ لے سکا ہے، نہ لے سکے گا، اس لیے کہ اس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے۔ ختم نبوت پہ حملہ کرنا یعنی دین اسلام پہ حملہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کسی بھی عنوان سے، کسی بھی مفہوم سے کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کے دعوے کو کوئی تسلیم کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ ختم نبوت پر ایمان ہے، ویسے اتباع پیغمبر پر ایمان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ میں بزرگان کا قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، تو مجھے بھی ایک اس میں جانا ہے، ایک عالم ہمارے فوت ہو گئے تھے، ان کی کلخانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی حاضری میری قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب برادران کو جنہوں نے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ اسی طرح جناب صمد صاحب ایسا حسین گلدستہ سجاتے رہیں جس میں ہر مکتبہ فکر سے لوگ تشریف لاتے رہیں، اور ختم نبوت ہماری جان ہے، ہمارے ایمان ہے، ہماری پہچان ہے۔ جیسے توحید ہماری پہچان ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارا ایمان اور ہماری پہچان۔ اس پر جان دینے کے لیے ہر کلمہ گو بچہ بچہ اس کے تحفظ کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان الفاظ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔